اسرائیل جو ہے وہ اتنا سا تھا، بڑھتے بڑھتے پورے فلسطین کے اوپر پھیل گیا، مسجد اقصی کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور وہاں پر جو انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء وہاں پر مدفون ہے، اور ہم جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں مسلمان، ہم نبیوں کے وارث ہیں، ہمارا حق اس زمین کے اوپر زیادہ، اس لیے زیادہ کہ ہم نے وہ پرچم بلند کیا جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو عطا ہوا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جو پرچم ملا تھا وہی تمام نبیوں کو پرچم ملا توحید کا۔ اب جو آج بھی توحید کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، اس کا حق اس سرزمین کے اوپر بھی زیادہ ہے اور اس مسجد کے اوپر بھی زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر یہ جو کہتے ہیں جی اس کے اوپر جناب، یہ تو بلکہ وہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جانے والے یہ لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے اوپر کون تلے تھے؟ یا یہودی تلے تھے، یہ کہتے تھے جناب ہم ان کو مار دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا دیا، اور پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھوٹی عمر کے اندر تھے، حضور نے پہلا سفر کیا تھا، تو اس سفر کے اندر بھی جناب ابو طالب ساتھ تھے، تو ابو طالب کو جو ہے نا وہ پادری نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو تیرا بھتیجا ہے اس کے اندر تمام نشانیاں وہ موجود ہیں جو نبی کے اندر ہے، اور میں یہ جان گیا ہوں کہ یہ آخری نبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، فرمایا یہاں سے واپس لے کے چلا جا، آگے نہ جائیں، کہیں یہودیوں کو پتہ چل گیا تو وہ اس کو مار ڈالیں گے۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو نبیوں کے خلاف جانے والے تھے، نبیوں کو شہید کرنے والے، نبیوں کو مارنے والے، اور باقاعدہ طور پر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، مدینے کے اندر بھی کی۔ حضور جب مدینے تشریف لے آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا، تو یہ کہاں سے توحید کے علمبردار ہو سکتے ہیں، اور یہ قبلہ اول ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا قبلہ اول اگر ہوتا تو جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ بیت المقدس جب فتح ہوا تھا، تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج بھی گفتگو تناظر کے اندر میں کرتا ہوں کہ جب وہ فتح ہونے کے لیے وہاں پر حضرت عبیدہ بن جراح پہنچے تو وہ کہنے لگے جی آپ جو ہے وہ کہاں سے ہیں؟ کہا جی ہم عرب سے آیا ہے، اس علاقے کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ کے اندر چند نشانیاں ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، اگر وہ چند نشانیاں ان کے اندر موجود ہوئی جو ہماری کتابوں میں ہیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ قبلہ بغیر ہتھیار اٹھائے آپ کو دے دیں گے، کیونکہ ہم نے کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ اس کے اندر اس قبلہ اول کو فتح وہی کرے گا، مسجد اقصی کو، جس کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، اور اگر ہوئی تو پھر ہم تو ظاہری بات لڑ نہیں سکتے، کیونکہ جتنا مرضی لڑتے رہے فتح یاب تو انہوں نہیں ہونا ہے، اور اگر وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی تو پھر جو مرضی تم کر لو تم اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے، یہ تو انہوں نے کہا وہاں پر۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم تشریف لے آئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں دیکھی، تو انہوں نے جب نشانیاں دیکھی ساری کے ساری دیکھ کر وہ کہنے لگے جی بالکل یہی نشانیاں ہماری کتاب کے اندر ہے، انہوں نے بغیر کسی مداحمت کے قبلہ اول جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا، بغیر کسی مداحمت کے کر دیا۔ اور بھائی اگر اس وقت کوئی مسئلہ ہوتا، اس وقت تمہارا یہ ہوتا، تو اس وقت وہ بغیر مزاحمت کے تمہارے جو لوگ تھے وہ کیسے مسلمانوں کے حوالے کرتے؟ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ قبلہ اول کس کا ہے جی؟ مسلمانوں کا ہے۔ قبلہ اول کس کا ہے؟ ہاں، یہ انبیاء کی سرزمین کس کی ہے؟ نہ یہاں پر یہودیوں کا کوئی حق ہے اور نہ یہاں پر عیسائیت کا کوئی حق ہے، اس کے اوپر حق ہے تو صرف مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ ہم توحید کے علمبردار ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین نے تمام سابقہ دینوں کی تصدیق کی، تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کی، تمام سابقہ رسولوں کی تصدیق کی، حضور جو دین لے کے آئے، اور پھر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ لفظ نکلے کہ یہ میرے جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو جب ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور علماء انبیاء کے وارث ہوئے، انبیاء کی سرزمین ہوئی، تو پھر اس کے اوپر حق کس کا ہوا؟ مسلمانوں کو حق نہیں ہوا۔ یہ جو دنیا میں بتانا چاہتی ہے اس کے اوپر فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، کسی کا وہاں پر حق نہیں ہے، صرف حق ہے تو صرف مسلمانوں کا وہاں پر حق ہے اس زمین کے اوپر۔ اور انشاءاللہ ہم نے 1200 سال وہاں پر حکومت کی ہے، 1400 سالہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔
1450 साल मुसलमानों की तारीख है, और बैतुल मक़दस के ऊपर हमने 1200 साल एक हुकूमत की है वहां पर, और हमसे बड़ी किसी ने वहां पर हुकूमत ना की है, और क़यामत तक कोई नहीं कर सकेगा इतनी बड़ी हुकूमत, क्योंकि ये हमारा है। कोई नहीं अभी उनके कब्जे के अंदर चला गया तो ये बात कोई नहीं है, इंशाल्लाह ये हमारे पास आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा।